سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو اس بات سے اس آیت پہ غور کرے تو مسئلہ تو کھل جاتا ہے. جب نبی پاک کے لیے فرمایا اللہ بھی کافی ہے، اور فرمایا اللہ نے جن تمہارے غلاموں کو طاقت دی ہے وہ تمہارے غلام بھی آپ کے لیے کافی ہیں. حضور کے لیے کافی ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہو سکتے ہیں. اور پتہ ہے حضرت عمر بن خطاب کتنے کافی ہیں؟ ایک بات سنا دوں. کیا بات؟ اگر کوئی بڈھا ہے تو پاویں جوان ہے تو پاویں پرونا ہے تو پاویں پیڑدا ہے، کتھوں دے بھی ہاتھ نہیں مکھلے دیکھنے. حضرت عمر کیسے کافی ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر. میں دیکھ رہا ہوں جتنے بھی شیطان ہیں وہ جنوں میں ہوں یا انسانوں میں ہوں. اس کا مطلب ہے کچھ شیطان انسانوں دے وچ بھی ہوں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے، جا کے رکھیے. صوفی صاحب جاگنا موبائل ذرا جیب چپاؤ بانٹ کے اس کو لے لیں. کیا سنا میری؟ فرمایا جو شیطان ہے وہ جنوں میں ہوں یا انسانوں میں ہوں. فرمایا ان کو پہچاننا ہو تو کیسے پہچانو گے؟ اب میں اپنی تشریح پہلے کر لوں نا. تشریحات سواریہ بھی کچھ ہے. اس کو بھی سنیے ذرا. میں کیا بولوں؟ نہ تو نمبر پلیٹ ہونی ہے تے نہ ہی انہوں سیک لگے ہونے نے تے نہ ہی انہوں پوچھل لگی ہوئی ہو. وہ شیطان کیسے پہچانا جائے گا؟ فرمایا وہ جو شیطان ہوگا انسانوں میں اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ عمر کا ذکر نہیں کر سکتا. کیمرے تو پیچھے جڑے بیٹھے ہو ادھر کرسی تو لاف کے بعد نہ ایک باری ناراض نہ کرسی تو لاف کے بعد میں پچھلے ہوں دیکھا آئی اچھے ہوں جنہیں پچھلے بیٹھے ذرا سبحان اللہ سناؤ کہ کرسی تو پیچھے ہو. اس طرح جاگ کے بہنا ہے تاکہ آج ایک شیطانہ نو پتہ لگ جائے کہ وہ ذکر ہوندا پیا ہے. رضی اللہ عنہ. فرمایا کہ شیطان کی پہچان کیا ہے؟ وہ حضرت عمر کا نہ ذکر کر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. اور حدیث کے لفظ جو ہے نا ایک نہ کر سکتا نہ سن سکتا نا حدیث پاک دے تو دوڑا لوا دیتیاں. کسی کو دوڑا نہ ترجمہ کیتے. میں نے کہا قد فروا قد فروا. فرمایا جب عمر کا ذکر سنتے ہیں تو فرمایا دوڑ جاتے ہیں. آج شیطان کو پہچاننا مشکل ہی کوئی نہیں. کیا بات ہے؟ نہ گڈی دیکھنی نہ کارڈ کارڈ دیکھنا نہ علاقہ دیکھنا نہ نمبر پلیٹ نہ متھا نہ پوچھل نہ سینگ. بس حضرت عمر کا ذکر کرنا ہے. اگر تو سن کے سوچ ہو جائے تو سمجھو حلال کی ٹاکی لگی ہوئی ہے. صوفی صاحب آواز نہیں آ رہی آپ کی. بڑی آواز کی سن بڑی لوڑ ہے میرا پتر ہے تو ہم علماء دے وچ بٹھایا تکڑے ہو کے بولو. آج نہیں آتی بھائی تکڑا ہو کے بہ میں سیٹا بدل دیاں گا. ہم جیسا سی بات ہے اسی ہاں پورے کھڑ کے لڑکے آوے جا کے بیٹھنا جذرا تیاری جناب. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی یہ پہنچ ہے اور ایسے کافی ہیں. اور میں جتنے شیطانوں دوڑ جاتے ہیں جنوں میں ہوں یا دوڑ جاتے ہیں. اور سنا ازالت الخفاف پڑھ کے دیکھو اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے دیکھو اور یہ جو بات کہہ رہا ہوں شیخ محقق کو پڑھ کے دیکھو. فرمایا عمر آج بھی اتنا طاقت والا ہے اگر کوئی بندہ رات سوتے وقت اپنے سینے کے اوپر اپنی انگلی سے عمر کا نام لکھ لے فرمایا کبھی شیطان اس کے قریب نہیں آتا. کوئی نہ آئی اس کی بھائی جب میں زور لگاؤں آواز آپ نے کھینچنی نہیں ہے. تھوڑی سی کھولیں آواز تھوڑی سی کھول دیں. میں تھکا ہوا ہوں ساؤنڈ آپ کا اچھا ہے. میرا ڈبا پاٹ گیا میں تمہیں پلے ہوں لے کے دیا گا. اب بڑی محفل چلان کرتا پیا. ویسے آپ کا 100/100 نمبر ہے. بہت پیارا آپ نے چلایا ساؤنڈ. ایک گل تو لوگوں کو سمجھ آتی پئی ہے لیکن تھوڑا سا کتنا ایتھے چلنا چاہیے جتنے ہونے جناب. گرامی قدر حضرات یہ شان ہے حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ. آج تک کافی ہے. یوں ہاتھ چوک لیا کرو کوئی لڑائی نہیں کر. آج تک حضرت فاروق اعظم کافی. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اپنے سینے پر اپنی انگلی سے لکھ لو ایسے کپڑے تو بھی اینجل فرمایا راتی شیطان نہیں تواڈے کول آ سکدا. تسی کدی ناپاک نہیں ہو سکتے. میں کیا اینج دا تکڑا ہوندا ہے.
بولتا ہے میں کہ یہ دیکھو لو عمر ہوگے کہ وہ ناپاک نہیں نہ ہو سکتا تے یہ دیکھو لو عمر نہ ہوگے وہ کبھی پاک نہیں لو جی ہوں اگلی گل میں نہیں کرنی ہے بھی پاٹ صاحب کی سبحان اللہ بھی بس ہونی ہے ٹھیک ہے پاٹ صاحب تگڑے ہونا چاس پوری رہتے پے لیکن ناراض نہ ہونا ایک جگہ میں نے کہا کہ آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے وہ بابا کہتے بندے نہیں گل ہے خوب واہ بھائی میں کہا جی تھوڑیاں سڑکاں پکیاں نے اتنے تو میں کھوبا کیتا ہی نہیں ذرا باہر نکلو کہ سارے بولے اتوں بولن سبحان اللہ یہ ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں میرے حبیب نے یہ فرمایا ہے یہ جس کے پاس آ جائیں اسے ناپاک ہونے نہیں دیتے اور جن سے عمر چلا جائے وہ کبھی پاک ہو نہیں سکتے سمجھ آ گئی ہے کہ عقیدہ اپنے دل میں رکھو سمجھ آئیے آپ کی آواز کمزوروں والی چلو آپ کے لیے جملہ سنا دیتا ہوں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں صرف یہ نہیں فرمایا یہ تو ایک پہلو ہے کیا بات ہے یہ کیا ہے حضرت عمر بن خطاب کی شان کا ایک پہلو ہے ورنہ فاروق اعظم کیا ہے آؤ ذرا تمہیں بتاؤں سیاسی میں حدیث موجود ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا سبحان اللہ فرمایا اے میرے پیارے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما کیسے فرمایا عمر دے دے عمر کی وجہ سے تیرے اسلام کو عزت مل جائے آج یہاں شاہ پورائے ہو پتہ چل جائے مسجد تکڑے بیٹھے ہو سارا بندہ زمانے کا دیکھ لیں جو بھی عزت حاصل کرنا چاہے وہ اسلام قبول کرے اسلام پہ عمل کرے اس کو زمانے میں عزت مل جاتی ہے یہ جتنی کائنات کے لوگ ہیں یہ اسلام میں آ کر عزت پاتے ہیں ایک عمر ہے کہ جو آتا ہے تو اسلام عزت پاتا ہے عظمت و شان سیدنا فاروق اعظم عظمت و شان سیدنا فاروق اعظم سمجھ آئیے صوفی صاحب کوئی نہیں آئی آ گئی ہے اگر آئیے تو پھر لطف سے بولیے سبحان اللہ یہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بول رہا ہے حضرت عمر کی شان کیا ہے سارے کلمہ پڑھیں تو عزت پاتے ہیں فاروق وہ ہیں آئیں تو اسلام خود عزت پاتا ہے حضرت عمر بن خطاب کی شان ہے اور پھر اگلی بات بھی سنیے نا حضرت عمر آ جائیں تو اسلام عزت والا ہو جاتا ہے پھر گل جو تھی آ جاتی ہے تشریحات کچھ اگر سادہ سادہ گلاں ہوندیاں نے حضرت عمر آ جائیں تو اسلام عزت پا جاتا ہے جس کے دل میں عمر آ جائے وہ مسلمان عزت پا جاتا ہے اس بات سے حضرت عمر بن خطاب سے پیار کر کے تو دیکھ آپ نے جس دن پہلے دن کلمہ شریف پڑھا تھا نا پہلے دن کلمہ پڑھا اور آپ کو پتہ ہے آپ تلوار لے کے نکلے تھے بھی آج کام تمام کر دیں گے تو کسی نے کہا پہلے گھر کی خبر تو لے لو آپ جب آئے تو حضرت خباب ان کو پڑھا رہے تھے سعید بن زید جو آپ کے بہنوئی تھے وہ اور آپ کی بہن جن کا نام فاطمہ تھا آپ کی بہن کا نام فاطمہ تھا اور یہاں علماء نے بڑی نفیس بات لکھی جب اپنی بہن کو مارا بہنوئی کو مارا نا تو یہ حضرت فاطمہ جو آپ کی بہن تھی یہ بولی عمر ٹکڑے کر چھڑ دامن مصطفیٰ نہیں چھڑنا اب یہاں پر ایک باریک بات ہے باریک بات اللہ کر کے آپ سمجھ جائیں لفظ فاطمہ کا معنی ہوتا ہے چھڑانے والی بچانے والی اور علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم سے چھڑاتی بھی ہے بچاتی بھی ہے میں نے کہا یہ نام ان کا تھا اس کی برکت ظاہر ہوئی کہ حضرت عمر کو چھڑا کر مردوں آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے یہ ہے باریک نکتہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہو یہ اس نام کی برکت ظاہر ہوئی آپ نے کہا میرے بھائی جیسے مرضی ہمارے ساتھ کر لیکن ہم دامن اسلام چھوڑنے والے نہیں ہیں تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی
نے کہا بتائیے پڑھ کیا رہے تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں ایسے نہیں، پہلے غسل کرو، وہ کلام پاک ہے. اس سے وہ ذاکر نلائق کا بھی جنازہ نکل گیا جو کہتا تھا ایک کتاب ہے جیسے جی چاہے آپ چھو سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو اس وقت تک وہ ہاتھ لگا نہیں سکتا جب تک وہ پاک نہ ہو جائے. حضرت عمر بن خطاب آپ نے غسل فرمایا، سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی، جسم پہ کب کبھی تاری ہو گئی. کہنے لگے چلو مینوں بھی لے چلو حضور والے پاس سے. پھر کمزوروں والی یہ ساری باتیں حضور کی خدمت میں لے گئے اور سامنے دیکھا تو حضرت امیر حمزہ اسد اللہ و رسولہ. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کا بھی شیر ہے اور رسول اللہ کا بھی شیر ہے. کسی نے بتایا عمر آ رہے ہیں، تلوار بھی ہے ہاتھ میں. فرمایا ٹھیک ہے آنے دو، ارادہ اچھا ہوا تو ویلکم، اگر نہیں ہوا تو تلوار بھی اسی کی پکڑوں گا، سر بھی اسی کا کم سے جدا کر دوں گا. حضرت عمر بن خطاب ہے، حضور کو بتایا کہ آپ اٹھے، آپ نے جہاں دامن پکڑ کے صرف ایسے کھینچا. عمر کب تک پھرتے رہو گے؟ کہنے لگی آقا اب کلمہ پڑھا دو نا. صرف یہاں تک نہیں نا، اس بات کو یہ تو آپ نے بھی سنی ہوگی، لیکن اگلی بات بڑی لطف والی ہے. کیا بات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب کلمہ پڑھا دیا، دامن اسلام میں آ گئے، تو پھر ہوا کیا تھا؟ اللہ وہاں پر فکبر اہل التکبیر تکبیرۃ سامعۃ بمکہ کا. فرمایا وہاں بیٹھے لوگ 39 تھے، 40 میں فاروق اعظم تھے. اتنی بلند آواز سے نعرہ لگایا کہ مکے کے اندر بیٹھنے والوں کو بھی پتا چل گیا کہ نعرہ بج گیا. یہ اس کو ٹائٹ کریں یار. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. ساڑی تقریر سن کے سپیکر گھومدا ہے، جہنے گھومنا ہے وہ گھومے، اینوں کیوں گھومے؟ بولو نا یار سبحان اللہ. کیا سمجھ آئی؟ کوئی نہیں آئی؟ فرنٹ سیٹ والے ہو ذرا جاگ کے بیٹھیے تاکہ میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. اگر آپ جاگ رہے ہیں تو آپ نہ دیکھو نا، میں نے تقریباً 8-10 مرتبہ 15 مرتبہ 20 مرتبہ آپ کو کہا ہوگا اونچا بولیے. کئی کہتے ہو یار مٹھیاں تقریر نہیں ہو سکتی، اور میں کہا کوئی گلاں ہوئی نے جتنے اونچا بولنا پہنتا ہے. نبی پاک نے صحابہ کو تو نہیں کہا کہ تسی آج مٹھا بولے آجے. حضرت فاروق اعظم کلمہ پڑھے آتے اونچا بولے. میں کہا ذکر فاروق دا ہوئے پھر مٹھا بولنا بڑھنا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ 5 کلو کا سیر لا کے گزارا نہیں کرنا، ایسے بولنا پینا. کیا بات ہے؟ جس دن انہوں نے کلمہ پڑھا تھا انج دے بولے سن بھی مکہ بھی ہل گیا. کیا بات ہے؟ انج دی آواز آنی چاہیے. حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھ لیا. پہلا سوال جو حضور کی خدمت میں کیا پتہ کیا تھا؟ السنا علی الحق. علماء کو پتہ چل گیا، میں آپ کے ذوق کے لیے ترجمہ کرتا ہوں اور پھر بولنا سمجھ آئے. یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا بلا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں. تو حضرت فاروق اعظم کہنے لگے پھر ہم سب کا عبادت کیوں کرتے ہیں؟ وہ سارے جھوٹے ہو کر کعبے میں بیٹھے ہیں. نہیں شاپور والے نہیں، وہ کعبے میں بیٹھ کے ہم یہاں. آپ نے فرمایا فاروق بتا تیری چاہت کیا ہے؟ فرمایا آج آپ نماز ہوتے پڑھنی. فرمایا چل اجے بھی نہیں ہے جی. اگلی گل سنے آجے 20 بندوں کی لائنیں بن گئی. 19 ایک پاسے 19 ایک پاسے بیچارے سے نبی پاک. ایک لائن کے سامنے 20 میں حضرت امیر حمزہ سے، دوسری کے سامنے فاروق اعظم. لو جی ایس شان دے نال قافلہ ٹر پیا مکے والے پاسے. اور آپ پہلے دن وہاں جا کے داخل ہوئے. آپ نے فرمایا جی ضرورت ہوئے نیڑے لگے پڑھو اسے سارا کوئی عبادت ہو گئی. اللہ نے مولا علی کہتے ہیں آسمانوں سے جبرائیل کو بھیجا، جا میرے حبیب کو بتا اس کا نام عمر تو ہے، دنیا کے اعتبار سے ہم نے اس کا نام فاروق رکھ دیا ہے. سبحان اللہ. کیا رکھ دیا ہے؟ جس کا نام رب رکھے. مٹھے بولو مٹھے بولو مٹھے بولو. کیا سمجھتے وہ کون ہے؟ اور یہاں پر سنو، خدا کے لیے
بعض کہتے ہیں یہ مولانا مقابلہ کرتا ہے. میں کیا مقابلہ نہیں, میں تھوڑا مقابلہ کراں گا. یہ جو مقابلے کی بات کرتا اسے کہہ رہا ہوں. آپ اوے تھوڑا سر فقیر کبھی تھلے نہیں آن دے گا, چپ کے رکھے. اب یہاں پر سنیے, لوگوں نے کہا نبی پاک نے جب حضرت علی کا ہاتھ اٹھایا تو وہ عید کا دن ہے. کیوں؟ اگر علی کا ہاتھ نہیں اٹھایا تو چھوٹی گل ہے. میں کہ سنی بیان کرتا ہے, لیکن آج بھی عید تو ہونی چاہیے. کہا بھئی تو باڑی کوئی نہیں سی سکتا, یہ تو باڑی آئی عمر نے. یار اونچی بولو, اونچی بولو, اونچی بولو. کہتے ہو تو بڑا دن تھا. سنی کسی نے انکار بھی کیا. کیا بات ہے. گرچہ اس کا پس منظر یہ تھا کہ کچھ یمن کے لوگوں نے اعتراض کیا تھا. نبی پاک نے ان کے اعتراض کا جواب دینے کر ان کو بتایا, اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو علی سے کرو. جس کو میں پسند آتا ہوں اسے علی بھی پسند آنا چاہیے. اور یہاں سے لوگوں نے جناب عیدیں بنا دی اور ہمارے سنی ملوث ہیں. یاد رکھ لیں یہ شعار رافضیوں کا سنیوں کا نہیں ہے. کیا بات ہے. اگر کوئی نقیب اور نعت خان اور پیر اور مولوی مدبس ہے وہ موذی ہے, سنی نہیں ہے. کیا بات ہے. سو جو سمجھ آ رہی ہے. کیا بات. پترے جس دن نبی پاک حج کر کے واپس آؤندے پے نے اوتھے تینوں عید یاد آئی ہے جس دن کعبے چ وڑے نے دخول مکہ نہیں تو نہیں کر سکتا. کیا بات ہے. یہ حضور کے غلاموں کو اعزاز حاصل ہے, وہ جو اعزاز ہے وہی رہنے دو, عیدیں نہ بناؤ. واہ 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 واہ. یہ تقریراں سنیا کرو جڑا تسی فیس بک تے سن کے پھر یہ گلاں سن کے چپ ہو جاندے ہو نا, انج نہ کرو. تکڑے ہو کے گل سنیا کرو. سمجھ آ رہی ہے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غلاموں کے غلام ہیں, لیکن ہم اہل سنت کا راستہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں. لوگ اس وقت نئی سے نئی بات لے کے آ رہے ہیں. نہیں, اور ان کی شانیں براء البراء ہیں. بے شک. اور یہ جو رواج روافض کے اور خوارج کے ہیں وہ ہم اہل سنت میں داخل ہو سکتے بس. اللہ پہ خیر صلی اللہ. واہ واہ. میرے کیڑیاں تینوں عیداں کراواں بھائی. کیا بات ہے. دربار ثور کے اندر 3 دن تک ابو بکر صدیق اور نبی تھے. پھر عید رکھ دئیے. کیا بات ہے. حضرت عثمان غنی کے حضرت مولا علی کا تو ہاتھ پکڑا تھا نا کہ یہ میرا ہاتھ ہے, یہ علی, یہ جس کا تو مولا اس کا میں مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جی. حضرت عثمان غنی نے تو اس کو بھی بڑی فضیلت دی تھی, فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے یا عثمان کا ہاتھ ہے. یہ جو لوگ 2 نمبریاں کرتے ہیں ان کا رد ہو رہا ہے. اب کئیوں کو بڑی تکلیف ہوگی. میں کہ اللہ کر کے نہیں ہوگی اتنے ہی مر جائیں. صحابہ کرام کو شانیں ملی ہیں نا ان کو بیان کر, لیکن روافض کا عقیدہ نہ لے کے آ. کیا بات ہے. بس اوقات یہ بھی ہوتا نہیں یار یہ ہم بیان نہیں کرتے. میں کہ بیان لاکھ بار کر پر عید نہیں, کیونکہ روافض عید اس لیے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں حضور نے خلیفہ بنا دیا تھا. میں کہا ہمارے نزدیک نہیں بلکہ مولا علی کے نزدیک بھی یہی ہے. صرف ہمارے نزدیک ہی نہیں, مولا علی کے نزدیک بھی یہ ہے. فرمایا جو بندہ مجھے فضیلت ابو بکر و عمر پر, فرمایا جھوٹے بندے کی سزا دے مانگا, سوٹے ماراں گا. اس واسطے علی پاک دا بن انج بن جویں علی پاک بناونا چاہندے ہیں. سمجھ آ رہی ہے. اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو اگلی بات بھی سناؤں. آپ نے جس دن کلمہ پڑھ لیا نا تو آپ سیدھا گئے ابو جہل کے گھر, ہوا کھڑکایا, کون؟ کہنے لگے عمر. کدھر آیا؟ کہ تین دفعہ میں کلمہ پڑھ لیا. کدھر ہے؟ گھر گیا کہ اپنے غلاموں کہتا بوا نہ کھولی کہ کلمہ پڑھ لیا. اوے عمر تجھے کیا ہو گیا, تو دین چھوڑ کے کدھر چلا گیا؟ تو آپ نے وہاں ایک جملہ بولا تھا. آپ نے فرمایا تواڈے والے پاس حق نہیں, حق مصطفیٰ ہے. ابھی بھی اگلی بات سننا. حسن کہنے تھوڑا جا ہاتھ تھوڑا رکھو. میں کہہ رہی حضرت عمر پاک نے رکھا, مجھے رکھ لو. فرنسیٹو والے جن کے ہاتھ بندے ہوئے نہیں ہیں, کھلے ہیں, وہ اٹھا کے بول سکتے ہیں. فاروق اعظم نے آ کے اوے ابو
جیلا میں ترمائی دسان آیا اگے تو بڑی مخالفت کی تھی مصطفیٰ دی آج تو بعد تیان نہ لائی آج میں جلنا ہوا نعرہ تکبیر اچھو کے بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق عظمت و شان سیدنا فاروق اعظم پاس کر دیں گے یا آگے ٹوریے آپ نے کلمہ پڑھ لیا ابو جہل دس کے آ گئے آئندہ تو حرکت وے سوچ کے کرنی ہے میں کلمہ پڑھے ہے نبی پاک علیہ السلام نے تو روکا ہوا نہیں تھا کہ کسی سے انتقام نہیں لینا روکا ہوا تھا نا تو فاروق اعظم کو نہیں پتا تھا کہ پتا تھا تو کیا کیوں تھے میں نے کہا جو نبی نے کہنا تھا وہ بھی کہہ دیا پر جو غلامی کا حق ہوتا ہے وہ بھی ادا کرنا چاہیے سمجھ آئے نا غلامی کا حق بھی ادا کرنا چاہیے جب اس کو محبت کی بات آئے نا تو پھر مسئلے اور فتوے پوچھ کے بات نہیں کرنی کیا بات ہے جڑ جانا ہے کہیں گھوٹے چھاڑو بھائی تو سمندری دلاری کا انتظار کرتا بیٹھا سدھا ہو کے بہت خدا دیا بندیا کمال آ رہی ہے گھوٹے چھٹو کے گل سنا میں ایک میں آپ نے جس دن کلمہ پڑھا سارے کافر اکٹھے ہو کے بیٹھے جب ان کو پتا چل گئی نہ دیکھنا میری طرف کیا بات ہے یہ بھی حضرت عمر کی شان ہے آپ جس کو جا کے بتاتے میں کلمہ پڑھ لیا وہ تو ہو جاتا ہے آپ کہتے ہوں گے شہر کے مولوی خطیبانہ ہے جنہیں سنا رہا ہے او بھائی پڑھ کے دیکھ لو کیا بات آپ جس کو کہتے ہو نا کلمہ وہ تو ہو جاتا ہے ہول رہتی ہوگی آپ نے فرمایا کچھ کرتے نہیں ہوندا ہے اللہ اکبر حضرت فاروق اعظم نے نا پوچھا کسی سے یار یہ کینے سارے کو پتہ لگی کہ مانتے ہی نہیں اس بندے نے آخیا فلاں بندہ بڑا چغل خور ہے انہوں نے شام کو پہلے ہر بندے کو پتہ لگ جائے موبائل کا ہوندا تو شاید سوشل میڈیا پہ پا دینا سی بھی آ گئے ہیں جی اس لیے سوشل میڈیا تو کوئی بڑی چمڑ لبنی پی تھی تو بڑی چمڑ لبی بھی کہڑا جڑا اپنا فورن شاموں پر کافر اکٹھے ہو گئے حضرت فاروق اعظم کہنے لگے مینوں نا کوئی میرے ڈیڑے نہیں سی لگدا اس جملے کا لطف لینا پائی اس جملے کا کہتے یار میرے دل وچ نہیں کوئی خیال رہندا سی بھی جنے کلمہ پڑھیا ہے اونوں مار بڑی پئی ہے تے اونے کلمہ چھڈیا نہیں مینوں بھی ایک باری مار پوے مینوں پتہ لگے اس مار دے وچ چس کتنی میرا بھی جی چلتا میں دیکھا تو صحیح اس مار دے وچ لطف کیا ہے میں نے پھر انہوں نے مینوں پھاڑ لیا میں ان کو نہیں آکھیا میں کہا ذرا جی کرو اپنا تھوڑا میں جدوں مارے نا میں بے ہوش ہو گیا ایک بندے نے مینوں چھڑایا تے کہندا میں تینوں اپنی امان وچ لے آیا فاروق اعظم فرماندے نے جدوں مینوں ہوش آئی تے میں کہا کی ہوئے ابھی امان وچ لیا فرمایا چوک اپنی امان تے دوڑ جا میں جانا تو میرے حبیب جانا ہاں اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ہوں ذرا حوصلے نال آیا اس کے بعد کافر سارے مکے میں مل کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا قد انتصف القوم اليوم آج مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا لوڑیاں سے بھی یہ گل کرنا گا جن نے میرے بھرا کھلوتے ہو اندر باہر بہت رش میں نظر آ رہا ہے تے بہن والے ہو تسی بھی اس گل نو پہلو سمجھیا جے تے پھر بولنا جے انہوں نے کیوں کہا کہ آج ہم برباد ہو گیا اور مسلمان آباد ہو گیا کیوں کہا تھا سنو جو حضرت عمر ہے نا ان کا نام عمر ہے اور آپ کو پتہ لفظ عمر کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے آبادی سمجھ آئی جو بیٹھے ہیں چلو گل کے کافی شاید سمجھ آ جائے عمر کا مطلب کیا ہوتا ہے آبادی آپ پوچھتے نہیں سمر صاحب کتنی عمر ہے میں کہا وہ ہے 35 سال یہ مطلب ہے کہ میرا جسم آباد ہویا 35 سال ہو اس واسطے ساری زندگی عمر کہتے ہیں بھی کنی دیر تو آباد ہے اگر یہ جملہ سمجھ آ گیا ترجمہ سمجھ آ گیا ہے کہ یہ تو بولن کی بھی چاس ہے تو پھر سنیا جے
جدو عمر دا مانا آباد ہے نا تے جدو تک عمر ادھر سی تے او آباد سے تے جدو عمر یہ چھوڑی جوگی صاحب تواڈے واسطے میں کیا جدو ادھر آئے کہ آباد ہو گئے اج بھی دنیا چ بڑے بندے نے پر آباد او ہے جدے سینے چ عمر ہے سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ کیا بات واہ 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 اس واسطے انہوں نے کہا قد انتصف القوم اليوم آج قوم نے بدلہ لے لیا آج ہم برباد ہو گئے اور وہ آباد ہو گئے عمر کا معنی ہی آبادی ہے عمر جس کے پاس ہو وہ آباد نہ ہو ہی نہیں سکتا اور جس کے پاس عمر نہ ہو وہ برباد نہ ہو میری سنی قوم کو اگر پتا چل جائے نا بھی اسی کتنے بولنا ہے پھر پتہ لگے ساڑھے شاہیاں دی شان کیا ہے سمجھ آ رہی ہے یہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے ان کی شان کیا بات ہے آپ نے جلوہ گری فرمائی جو یہ حال اور یہاں نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کو پڑھ کے دیکھیے حضرات علماء بیٹھے کہتے ہیں جب تک حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ما نستطيع ان نصلي بالبيت ہمارے اندر یہ طاقت ہی نہیں تھی کہ ہم مکے میں چل کے نماز پڑھ سکیں اللہ کی عبادت کر سکیں حتی اسلم عمر سمجھ آئی ہے یہاں تک کہ جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا پھر کیا ہوا اب سنیے گا فرمایا جلسنا حول الکعبۃ وقفنا فرمایا ہم کعبے کے ساتھ ٹیک میں لگا کے بیٹھتے تھے اور طواف بھی کرتے تھے سینہ بھی چوڑا کرتے تھے بھی ہون بھی نیڑے رکھو نا وہ قریب آ ہی نہیں سکتے تھے کیوں فرمایا عمر آ گئے اور یقین فرمائیے اس دفعہ جب حضرت عمر بن خطاب پر میں تیاری کر رہا تھا مجھے ایک نیا جملہ ملا اور خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں کسی کتاب میں نہیں پڑھا وہ جملہ پڑھ کے میرے دماغ میں ایک بات آئی کیونکہ کچھ نکتے ہوتے ہیں نا تو ڈائریکٹ آتے ہیں وہاں پہ لکھا تھا کیا صحابہ کرام کہتے تھے کہ اس مصنف نے یہ ترجمہ کیا اردو کی کتاب ہے وہ کہنے لگا صحابی کہتے تھے کہ جب تک عمر پاک نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ہمارے ساتھ عمر نہیں تھے تو ہم کعبے کے جانے کے اس وقت تک لائق نہیں ہوئے تھے مجھے یہی فوراً لائق سے بات یاد آئی میں کیا کہ دیکھو آج بھی عمر کوئی نہیں نا اللہ ان کعبے کے لائق نہیں وہ ہوئی نہیں سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ سبھی حضرات سمجھ آگے کہ دیکھو آج بھی عمر نہیں نہ کعبے جان دے لائق نہیں گے کیا بات آئے ہو میری ستی پئی قوم آئے ہو میری ستی لبنا ہے تسی سانو خدا دی قسم چوک کے میں کہتا تسی لبنا ہے تم کہنے گل سناوے آئی تو تسی جو بیٹھے ہو نا تو پھر تسی کندا ہی ٹکرا مارنی ہیں بول لو چنگے رہو گے میں تو ان کو گل کرتا پیا یہ دیکھو عمر نہ ہوگے نا اللہ انہوں اس لائق رہنی نہیں دینا بھئی کعبے جاوے اللہ کہتا کیا آپ کسی اور پاسے کعبے آئے گا ہو جیسے دل دے اندر عمر ہوئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک ایک منٹ اجلے دائرے کے اندر بیٹھو تو ہڈی آواز کوئی نہیں ہوتی بھائی دائرے ختم نبوت سبحان بھائی ہم تسی بڑے اعزاز والے بندے ہو تہاڈی سبحان اللہ ایڈے اعزاز والی جے تسی بولا پیچھے سارے بولنا لا پے سبحان اللہ سمجھ آئی میری بات کی اس واسطے ان مسائل کو آپ سمجھا کریں جی بھائی آپ بتائیں کیا ہے مولانا صاحب یہ عرض ہے کہ کچھ دن پہلے اویس قادری صاحب انہوں نے اپنے بیٹوں کا نکاح کیا تو کچھ لوگوں نے کان و تشنیع کا نشانہ بنایا اور حضور کی ایک نورانی شخصیت آئے گی توجہ ہے سبحان جس کا اللہ چہرہ عمر جیسا
جس کے باقی معاملات حضرت عمر جیسے، حضرت عمر سے ملاقات کرے گا، آپ پوچھے کہ کون ہے، وہ کہے گا میں اللہ کا دین اسلام ہوں، اور وہ حضرت عمر کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا اور کہے گا یا اللہ میں اسلام ہوں، یہ عمر ہے، اس نے مجھے عزت دی تھی، تو بھی اس کو عزت عطا فرما۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کہ قیامت والے دن حضرت فاروق اعظم کی شان ہوگی، اور صرف یہاں تک نہیں، اگلا جملہ سن کے لطف لیجئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اول من یصافح الحق، قیامت والے دن سب سے پہلے جس سے مصافحہ اللہ فرمائے گا اپنی شایان شان، وہ کوئی اور نہیں ہوگا، میرا عمر ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ میرا بال تو پھر اتھے ہی آ گئی نا، ہاتھ علی کا نبی پکڑے تو عید بن جائے، تو جس کا ہاتھ رب پکڑے گا عید تو بنتی ہے نا۔ جا رہی ہے؟ مقابلہ نہیں، ان یہ نہیں مانتا، مقابلہ ہے، آگے ان کو سمجھ بھی آئے کیا ہو رہا ہے۔ اور اگلی بات فرمایا اول من یسلم علیہ، قیامت والے دن سب سے پہلے جس پر سلامتی نازل کی جائے گی کون ہوگا؟ فرمایا میرا عمر ہوگا۔ اگلی بات پر آہستہ نہیں بولنا، اس سے بھی لطف کے ساتھ بولنا ہے تاکہ مزہ آ جائے آپ کو۔ فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے ہاتھ پکڑ کے اللہ جس کو جنت میں داخل کرے گا وہ کوئی اور نہیں، حضور کا غلام عمر ہوگا۔ یہ ہے حضرت عمر بن خطاب کی شان۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں، اگر جاگ رہے ہیں تو ایک حدیث اور سنا دوں آپ حضرات کو۔ حضور نے فرمایا لقد کان فیما قبلکم من الامم، لوگوں جو تم سے پہلی امتیں گزری ہیں ان کے اندر ایک محدث ہوا ہے، ایک ہوتا ہے محدث اور ایک ہوتا ہے محدث۔ محدث حدیث کا علم پڑھنے پڑھانے والا، سیکھنے سکھانے والا، اس کے آگے 5 درجات ہیں، لیکن یہاں محدث دال کے اوپر زبر ہے۔ فرمایا میری امت میں محدث کون ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دل بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، مرقات کے اندر ملا علی قاری اس کا ترجمہ کرتے ہیں، علامہ عسقلانی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں محدث اسے کہتے ہیں جس کے دل پر اللہ ڈائریکٹ الہام فرمائے، وہ جو بات کہے وہ بھی حق کو سچ ہو، جو کرے وہ بھی حق کو سچ، سبحان اللہ، اس کو محدث کہتے ہیں۔ فرمایا پہلی امتوں میں بھی ہیں، اور فرمایا میری امت میں کون ہے؟ حضور بتائیے۔ فرمایا میری امت میں محدث کا نام عمر بن خطاب ہے۔ یہ جو بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ٹیڑھا ہونے ہی نہیں دیتا ہے، ان کے دل کو اللہ سیدھا رکھتا ہے، ان کی ہر بات کو اللہ سیدھا رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کی شان سمجھنے کی کوشش کرو یار۔ اور بالکل آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہنے والا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کی ساری زندگی کو پڑھے نا، ایک بات بڑی نمایاں نظر آتی ہے، وہ ہے حضور کی اہل بیت سے پیار۔ حضور کی اہل بیت سے پیار، یہ بڑی نمایاں بات نظر آتی ہے۔ اور آپ کتنا پیار کرتے تھے، میں ایک ہی بات سنا کے آپ سے پھر اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب آپ مال تقسیم کر رہے ہیں، آپ نے سب کو 500 درہم دیے، آپ کا بیٹا آ گیا اسے بھی 500 دیے۔ حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، نیرین، منیرین، سراجین، شمسین، قمرین، سعدین، سبتین رضی اللہ عنہما، آپ دونوں کی جب باری آئی تو آپ نے 1000 درہم انہیں دے دیا۔ بیٹا کہنے لگا بابا جان آپ کی عدالت کے ڈنکے بیٹھے ہیں، تو آج آپ نے کیا کیا؟ سب کو 500 دیتے رہے، مجھے بھی 500 دیا، حسنین کو 1000 دے دیا۔ آپ رک گئے اور ایسے آنکھ بھر کے بیٹے کو دیکھا، آپ بتا کیا مسئلہ ہے؟ حضور آپ نے مجھے 1000 کیوں نہیں دی دیا؟ میں تو آپ کا بیٹا ہوں اور ان سے بڑا ہوں، میں تو جنگیں لڑتا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا 1000 چاہیے؟ کہا بالکل۔ فرمایا ایسی ماں لے کے آؤ جیسی حسنین کی ماں ہے، ایسا باپ لے کے آؤ جیسا ان کا باپ ہے، ایسا نانا ایسی نانی۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میں جس کو بھی دیتا ہوں قرابت مصطفیٰ کی وجہ سے زیادہ دیتا ہوں۔ یہ ہے امام علی مقام سے محبت سیدنا فاروق اعظم کی۔ جب اصلی نسلی سید ہوتے ہیں تو محبت بھی یوں کی جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ آل رسول کا پیار عطا فرمائے۔ فقیرانہ آئے تھے، صدا کر چلے ہیں، آپ خوش رکھیے، ہم
دعا کر چلے وآخر دعوانا الحمد